وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكُرُونَ بِالذِّکْرِ، کہ ذکر اللہ کا ہو اور یاد وہ آ جائیں، میرا محبوب یاد آ جائے، میرا نام لو اور یاد آ جائے میرے محبوب کی۔ ذکر اللہ کا ہو اور یاد آ جائے غوث اعظم کی، یاد آ جائے لال شہباز قلندر کی، یاد آ جائے خواجہ غریب نواز کی، یاد آ جائے سرکار گوہر شاہی کی۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ بھی دیکھیے آپ، وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، اور جب ان کا ذکر ہو، میرے دوستوں کا، میرے محبوبوں کا جب ذکر ہو رہا ہو کہیں، تو ان کے ذکر کے ذریعے لوگوں کو میں یاد آ جاؤں۔ یہ فصل ہے فی حقیقت الایمان، اور اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں ابن ماجہ، طبرانی اور البہقی، اور مقدمہ ہے باب فی الایمان۔ 3 راویوں کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کو بیان کرنے والے ہیں امام علی مقام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان سے روایت کردہ ہے۔ عن علی بن حسین عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان معرفت بالقلب، کہ ایمان حاصل ہوگا قلب کی معرفت حاصل کرنے سے، وقول باللسان، اور زبان کے اقرار سے، وعمل بالارکان، اور پھر جو ارکان اسلام ہیں ان پر عمل کرنے سے۔ یہ 3 چیزیں بتائی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاں، پہلے تو اقرار کرنا ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہے، اراکین پر عمل کرنا ہے، جیسے کہ روزہ ہے، نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اراکین ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا ہے، اس کی توحید کی اور رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور پھر قلب میں، قلب کی توحید کے ذریعے ایمان کامل ہوگا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ اور پھر جو ہے راوی نے کہا ہے کہ یہ جو لائن بیان کی ہے نا ہم نے، الایمان معرفہ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، یہ جو لائن ہے اس کے بارے میں کہا ہے لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، کہ اگر یہ 3 جو جملے ہیں یہ پڑھ کے دم کر دو کسی پاگل پہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پاگل تو بیٹھے ہیں بہت سارے، دم کر کے دیکھیں ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر شیطان جن بھرے ہوں اور اس نے اس آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہو اور اس کو ہدایت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر یہ 3 نقطے اسے حاصل ہو جائیں گے تو وہ شیطان کے جنون سے باہر نکل آئے گا اور مومن بن جائے گا۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ ان مرزا انجینئر جیسے جو گستاخ لوگ ہیں ان کے منہ پر تماچا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جن کو اللہ گمراہ کر دے آپ ان کو ہدایت کا ایک لفظ سمجھا نہیں سکتے۔ آپ ان کو یہ قرآن جا کر کے بتا دیں، بلکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بھی کھڑے ہو کے ان کو بتا دیں کہ انجینئر مرزا تو غلط کہہ رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں تعویل نکال کے کہیں گے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ اتنے گستاخ ہیں۔ اب یہ اس حدیث کی طرف آئیے، حارث بن مالک انصاری، ان سے جو ہے یہ حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہ مر بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور کے سامنے سے گزر ہوا۔ انہ مرہ کا مطلب ہے ایک مرتبہ، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لہ، تو پھر اس سے کہا کیف اصبحت یا حارث، کہ اے حارث اپنی صبح کا حال سناؤ، کیسی صبح ہوئی؟ قال اصبحت
مؤمنا حقا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقہ فما حقیقۃ ایمانکم. کہ بھائی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. انظر ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو اس میں ذرا غور کرو. فإن لكل شيء حقیقہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقۃ الایمانک، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے ذرا بیان کرو. یعنی تم نے بات تو کہہ دی ہے کہ مومن کی طرح صبح ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے. ازفت نفسی عن الدنیا، میرا نفس، دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہی ہے بات. اور صوفیہ کی تعلیم کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہو. یہ صوفیہ کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی میں تہجد پڑھتے ہوئے صبح بیدار ہوا، یا میرے ہاتھ میں تسبیح لٹکی ہوئی تھی ایسے صبح ہوئی. اپنے ایمان کی دلیل اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ بھائی تم مومن ہو تو حقیقت کیا ہے اس کی، تم نے جو ابھی دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل بھی دو. جیسے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور پھر فرمایا وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلًا وَأَثْمَانًا نَهَارِي، اور کہا کہ اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب جب آپ زمین پر کھڑے ہیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، بھولنا مت، یہ آج کا کوئی شخص نہیں، انوار نہیں کہہ رہا ہے، یہ جو مرضی ہے بول دے. بولنے والا صحابی رسول ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے یہ وہ محمد رسول اللہ ہیں. یہ اپنے ایمان کی کیفیت ایک حضور کا ایک غلام اپنے آقا کو بیان کر رہا ہے. اس میں جرت ہوگی جھوٹ بولنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے دریافت کرنے پر وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، اور جنت میں جو لوگ ٹہل کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اور اب اس سے چمٹ جا. یہ کلمہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا. اور عربی کے الفاظ ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو یہ جس میں ان کو عرش الہی نظر آ رہا ہے، جس میں ان کو جنت میں ٹہلتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، جہنم میں لوگ نظر آ رہے ہیں جن پر عذاب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جبروتی اور ملکوتی کشف کی حالت ہے. آپ اس کو کشف نہ کہنا چاہیں، آپ ایک جاہل رہنا چاہیں تو جاہل رہ لیں. کشف کا لفظ نکال دیتے ہیں، صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے حضور کے صحابی کو عرش الہی نظر آ رہا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نظر آ رہا ہے. کشف کا مطلب بھی یہی ہے، بے پردہ ہونا. تو اس کو کشف کا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے کہ عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا. تم دیکھو نا ذرا، انجینئر صاحب ذرا آسمان پہ اٹھا کے سر، تم کو نظر آ رہی ہے جہنم اپنا ٹھکانہ؟ نہیں آ رہا. تو تمہیں پڑوسیوں کی جنت کیسے نظر آئے گی؟ یہ اللہ کے رسول نے تصدیق کی ہے. اللہ کے رسول کا صحابی، اور حضور پوچھ رہے ہیں ان سے، سب سے تو نہیں پوچھا، جس کو اس راستے پر چلا رہے ہیں اسی سے پوچھا ہوگا نا. اب آپ کہیں نہیں فلاں نے تو نہیں کہا، بھائی جس کو اس راستے پر چلائیں گے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی کہ تمہاری صبح کیسی ہوئی. تو رات کو کوئی عمل بتایا ہوگا نا، جو صبح پوچھ رہے ہیں کہ صبح کیسی ہوئی. اور اس کے بعد یہ حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھ کے آپ یقین مانیں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نشے میں ہوں. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو بھی اس کا وال پیپر بنا کے اپنے موبائل فونز میں لگائیں.
اور بار بار اس کو دیکھیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد اور طبرانی نے۔ احمد بن حنبل یہ وہ ہیں کہ جن کے سعودی عربیہ کے لوگ جو مقلد ہیں وہ مقلد ہیں، جو ہیں مقلد، کیونکہ غیر مقلد بھی آباد ہے نا وہاں تو جو مقلدین ہیں، جو کسی کی تقلید کرنے والے ہیں، تو وہ سارے کے سارے، یا یوں سمجھ لیں کہ اکثریت، وہ حنبلی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضی للہ، کہ عبد پر، بندے پر ایمان کی حقیقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی حتی یغضب للہ، جب تک وہ اللہ کے لیے ہی ناراض نہ ہو، وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو۔ اب اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے نا، تو ناراض ہونا کسی سے تو اللہ کی خاطر ہونا، اپنے نفس کی خاطر نہ ہونا۔ ترقی چاہتے ہو تو عام انسان میں اور اس کے خالص بندے میں یہ فرق ہے کہ عام انسان، اس کی اگر بے عزتی کی جائے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا خالص انسان ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ رب کے بارے میں ایک غلط لفظ نہیں سن سکتا، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار ہمیں اس پر کامل عامل بنا دیں کہ ہم بھی کسی سے ناراض ہوں تو رب کے لیے، اور ہم بھی کسی سے راضی ہوں تو رب کے لیے، اپنا نفس، اپنی خواہش اس میں شامل نہ ہو، رب کے لیے کسی سے پیار کریں اور رب کے لیے ہی کسی سے بغض رکھیں۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، جب جس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اس کے بعد ہے جو نشے والی بات ہے کہ وَإِنَّ أَحِبَّائِي، ہائے، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِالذِّكْرِ، کہ میرے محبوب اور میرے دوست وہ لوگ ہیں، اِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، کہ میرے محبوب، احبائی میرے محبوب، وَأَوْلِيَائِي اور میرے دوست کون ہیں؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِالذِّكْرِ، کہ میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کوئی کہیں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ یار ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ اجی ذکر قلب تو وہ ہوتا ہے جو گوہر شاہی نے دیا۔ کوئی پوچھے کسی سے ایسے ہی محفل میں کہ عشق الہی کیا ہوتا ہے؟ اجی عشق الہی تو وہ ہے جو گوہر شاہی سکھاتے ہیں۔ یہ ہے یذکرون بذکری، کہ ذکر میرا ہو اور یاد گوہر شاہی آ جائے۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِالذِّكْرِ، کہ ذکر اللہ کا ہو اور یاد وہ آ جائیں، میرا محبوب یاد آ جائے، میرا نام لو اور یاد آ جائے میرے محبوب کی۔ ذکر اللہ کا ہو اور یاد آ جائے غوث اعظم کی، یاد آ جائے لال شہباز قلندر کی، یاد آ جائے خواجہ غریب نواز کی، یاد آ جائے سرکار گوہر شاہی کی۔ اِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي یذکرون بذکری، اور اس کے بعد اگلا لفظ بھی دیکھیے آپ، وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، اور جب ان کا ذکر ہو، میرے دوستوں کا، میرے محبوبوں کا جب ذکر ہو رہا ہو کہیں، تو ان کے ذکر کے ذریعے لوگوں کو میں یاد آ جاؤں۔ ذکر ہو رہا ہو، یار بابا فرید کی کیا بات ہے، ہاں یار دیکھو کتنا اللہ نے ان کو نوازا، کتنا اللہ نے ان کو نوازا۔ یعنی
اللہ کا ذکر ہو تو اس کے محبوب یاد آ جائیں، محبوبوں کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ذکر ہو تو محبوب یاد آ جائیں، محبوبوں کا ذکر ہو تو رب یاد آ جائے۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، کہ میرا ذکر ہو تو وہ یاد آ جائیں، ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاؤں۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ بھئی محبوب کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر ہو تو محبوب یاد آ جائے ہیں۔ اب ذرا آ جائیں، اللہ 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 یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خود ہی یا گوہر میں تبدیل ہو گیا، اور کبھی سرکار کی تصویر دیکھتے دیکھتے اللہ 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 جاری ہو گیا، کبھی دیکھی تصویر سرکار کی ہے اور لوگوں کا ذکر جاری ہو گیا۔ اب ہے کوئی عالم دین جو نطفہ حرام سے نہ ہو جو اس کا انکار کر دے اور پھر کہے کہ یا فرید بابا فرید کہنا جائز نہیں ہے، یا گوہر کا ذکر کرنا غیر شرعی ہے کوئی نطفہ حلال کا؟ اب جب یہ ہو گیا حال، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب کہاں ہیں یہ مولوی کے بچے؟ یار یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں بھی جھوٹی ہو گئی ہیں اب۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، کہ میرے محبوبوں کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاؤں، میرا ذکر ہو تو میرا یار یاد آ جائے۔ یہ تو کمال ہو گیا، ہے نا اس میں نشہ؟ لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ جو ہے ایسا، یہ منافق کے لیے ایسا زہر ہے کہ آپ اس کی ایک پھکی دے دیں اس کے منہ میں۔ جو بھی کہے نا کہ یہ ولیوں کا نام کیوں لے رہے ہو یا غوث المدد کیوں کہہ رہے ہو، بولو ادھر آ، یہ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، پہلے تو یہ بتا دے کہ تیرا مرتبہ حضور سے بڑا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مان اس کو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکراتے ہوئے حجرے سے نکلے تو ابو ذر غفاری جو ہے وہ آس پاس ہی رہتے۔ ابو ذر غفاری کا یہی حال تھا جیسے ندیم کا سرکار کے ساتھ تھا کہ بھئی ادھر ہی آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے گھر، سرکار نے بلایا تو فلم بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، سرکار اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں تو یہ جو ہے تسلا اٹھا کر کے قصیدے گا رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری آ گئے سامنے، حضور حجرے سے مسکراتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ابو ذر پوچھو مجھ سے میں کیوں خوش ہوں؟ تو ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ سے بات چیت ہوئی ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک حق میرا بندوں پر ہے اور ایک حق بندوں کا مجھ پر ہے۔ میرا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ میرا حق ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ بندے کا کیا حق ہے آپ پر؟ تو اللہ نے کہا بندے کا مجھ پر حق یہ ہے کہ وہ اگر شرک نہ کرے تو اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کو ہر حال میں معاف کروں، یہ مجھ پر حق ہے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ پھیلا دوں بات؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پھیلانے والی تھوڑی ہے، اگر تم نے یہ پھیلا دی تو لوگ سست پڑ جائیں گے اعمال میں۔ تو ابھی جو اس وقت آپ نے جو یہ گفتگو سنی ہے، آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ آپ کی سمجھ میں یہ آیا کہ بھائی شرک نہیں کرنا ہے نا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن یہاں کا بات ختم نہیں ہوئی ہے، آپ نے شرک کی اقسام بھی تو دیکھنی ہے۔ اب ایک شرک تو یہ ہے جو کہ بڑا ہی یعنی نایاب ہے، کسی اور کو
اللہ کا ہم پلہ سمجھنا۔ تو مسلمانوں میں کون ہے جو کسی اور کو اللہ کا ہم پلہ سمجھے؟ ہے کوئی؟ اچھا جی، سکھوں میں ہے کوئی؟ ایک اومکار کا کیا مطلب ہے؟ ایک خدا۔ ایک اومکار کا مطلب ہے ون گاڈ۔ تو نہ سکھ کسی کو اللہ کا برابر سمجھتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ہندوؤں کے پاس۔ ہندو بھی توحید کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر جو بیٹھا ہے بنانے والا وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ گاڈ از گاڈ، ہی از ایٹرنل۔ یہودی بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو شرک ہے، یہ شرک کہلاتا ہے شرک جلی، یعنی ظاہری، اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ ہاں، شرک جلی کا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ جس طرح آج کل کے زمانے کی اگر میں بات کروں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہمارے منہ پہ ہمیں گالی دے دے، لیکن دل ہی دل میں دیتا رہے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گالی دے رہا ہے۔ تو اس کا اندیشہ زیادہ نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہو کے سامنے گالی دے گا سرے عام، اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ لیکن ہماری کوئی بات بری لگ گئی، اندر ہی اندر گالی دے گا، اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح شرک جلی کے امکانات بہت ہی کم ہیں، لیکن جو شرک خفی ہے اس کے امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو شاید دن میں 1000 دفعہ شرک کرتے ہوں اور ایک دفعہ بھی آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ نے شرک کر لیا۔ اچھا، اب شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی جو ہے صرف تصوف ہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن شریف میں اس کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کا حال جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا آپ کوئی بھی کام جب اپنے نفس کی خواہش کے لیے کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو اپنا معبود جانتے ہیں، بھلے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن نفس کی پیروی کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب نہیں ہونے دے گا جب تک نفس تیرا ناپاک ہے، کامیاب تبھی تو ہوگا جب تو اپنے نفس کو پاک صاف کر لے گا۔ اب جب تیری نمازیں اور تیرا روزہ دنیا دکھاوے کے لیے ہو، نمود و نمائش کے لیے ہو، ایک نیک نامی کے لیے ہو، دنیا میں تیرا نام ہو جائے کہ جی بڑا عبادت گزار ہے، لیکن تیری نماز اور تیرا روزہ عناصر قبولیت سے عاری ہو، تیری نماز اور تیرے روزہ میں حضوری قلب نہ ہو، تیری نماز سے مراد اللہ کی خوشنودی نہ ہو، تیرے روزے سے مراد اللہ کی خوشنودی اور رضا نہ ہو، کچھ اور ہو، یہ شرک خفی ہے۔ اس سے بہتر کون رہا پھر؟ اب بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں میں، خطرناک تو ہے لیکن اگر سمجھ میں آ جائے گی آپ کے تو آپ کے جو ہے بڑے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ بندے کا اللہ پر حق ہے کہ بندے نے شرک نہیں کیا تو اللہ اس کو اب معاف کرے سارے گناہ اس کے اور بخش دے، یہ بندے کا حق ہے۔ جس طرح ویزا حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ویزا از ناٹ یور رائٹ، اٹس اے پریولیج۔ بھائی آپ نے فرض کیا کہ کسی ملک کا ویزا اپلائی کیا تو یہ آپ ان کو درخواست دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے بڑی مہربانی ہے تمہاری، آنے دو یار، اور وہ تمہیں ویزا دے دیں تو یہ تمہارا حق استحقاق نہیں ہے، انہوں نے تمہاری جو ہے حوصلہ افزائی کی ہے اور تمہارے اس عمل کو سراہا ہے کہ ٹھیک ہے آئیے ہمارے ملک میں، خوش ہو کر کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آئیے، یہ لیجیے ویزا۔ تو یہ پریولیج ہے، حق نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیا کہ کوئی یو ایس اے میں رہتا ہے، آپ نے اس سے شادی کر لی ہے، تو اب جو ہے جو آپ کا یو کے یا یو ایس سٹیزن ہے، یہ اب آپ کا حق ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی شوہر یا بیوی کو ویزا دے، حق ہے آپ کا۔ تنگ کر سکتے ہیں لیکن انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کو حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بندے کو یہ حق دیا ہے کہ تیرا مجھ پر یہ حق ہے کہ اگر تو نے شرک نہیں کیا تو میں تیری خلاصی کروں، نہ کروں تو لڑ مجھ سے، ڈھیٹ بن کے کھڑا ہو جا
کہ جی میں نے شرک نہیں کیا ہے، اب مجھ سے کس بات کا حساب کتاب ہو رہا ہے، بھیجو نا مجھے جنت میں، شرک نہیں کیا میں نے، اور کیا لے ہوگے تم، ہو گئی نا کہانی، کھڑے ہو جاؤ وہاں اکڑ کے، جی میں نے شرک نہیں کیا، ختم، مجھے بھیجو، حق ہے اور اللہ بھیجے گا، کیونکہ یہ راز حضور کو بتا دیا کہ بھائی شرک نہیں کیا ہے تو باقی سب خیر ہے۔ آپ اس مغالطے میں رہیں کہ آپ نے شرک نہیں کیا اور چلے جائیں یوم محشر میں وہاں پہ اور کہ جی میں نے شرک نہیں کیا، میرا حق ہے، مجھے جلدی سے بھیجو جنت میں۔ تجھے کس نے کہا کہ بھائی تو نے شرک نہیں کیا؟ اب خطرناک بات بول رہا ہوں میں، تو نے شرک نہیں کیا اور پھر تو لگ گیا دین میں۔ دین میں جب تو لگا، تو نے نمازیں پڑھی، تو نے حج کیا، تو نے زکوٰۃ دی، تو نے روزے رکھے، لیکن تجھے نہ نماز پڑھنی آئی، نہ روزے رکھنے آئے، نہ حج کی حقیقت معلوم ہوئی، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا رہا تو، اور تو شرک خفی کا شکار ہو گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی ایسا تھا جس نے کہا جی میں شرک نہیں کرتا، اور پھر وہ دنیا میں کھو گیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قرآن پڑھا، اور دونوں مر گئے۔ مذہبی آدمی آیا، ہاں شرک کیا ہے جی؟ نہیں، شرک جلی نہیں کیا، اور شرک خفی اس میں پھنس گیا۔ جو دوسرا گناہ گار تھا اس نے عبادت ہی نہیں کی تو شرک خفی کا موقع ہی نہیں تھا، وہ گناہ گار بخشا جائے گا اور یہ دیندار جو ہے یہ پکڑا جائے گا۔ یہ خطرناک بات ہو گئی۔ تو جب تم عبادت میں مشغول ہوتے ہو تو ایک بہت بڑا رسک یہ لے رہے ہو کہ اگر منزل خلوص کی نہ ملی تو خفی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عبادت کرو تو دل صاف ہو کے پھر عبادت کرو۔ اگر دل صاف کر کے عبادت کرو گے تو خلوص کی منزل پر پہنچ جاؤ گے، اور دل میں شیطان کو بٹھا کر عبادت کرو گے تو شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ جو اللہ کا حق جس پر تم دھونس جمانے کا ارادہ رکھتے ہو یوم محشر میں، وہ تمہارے لیے ناکارہ بات ہو جائے گی، کیونکہ تم شرک خفی میں پھنس جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تیرا نفس پاک صاف نہ ہو اس وقت تک تو قرآن کو ہاتھ نہ لگا۔ مجدد الافسانی نے کہا کہ مبتدی کو چاہیے کہ ذکر اللہ کرے، نفس کو پاک کرے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ قرآن مجید کو چھوئے، کیونکہ قرآن مجید ناپاکوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا نا، یہ فرق ہے ایک مولوی اور انجینئر کی بات سمجھانے میں اور ایک صوفی کی بات سمجھانے میں۔ ان کو صرف یہی پتا ہے کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کوئی شرک نہیں جانتے وہ۔ ان کو یہ نہیں پتا وہ جو میں یہاں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہوں، وہ تقریریں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہوں یا رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر یہاں بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرنا مقصود اللہ کی ذات نہیں ہے، اس کے دین کا احیاء نہیں ہے، نشاط اسلامیہ نہیں ہے، اپنے نفس کی خواہش ہے، یہ بھی شرک ہے، شرک خفی ہے۔ یہ کوئی بھی عمل اس وقت تک صالح نہیں سمجھا جائے گا جب تک تیرا قلب پاک نہیں ہوگا۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اصلاح قلب کے بعد کیا گیا۔ جب تیرے قلب کی اصلاح ہو گئی تو پھر اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی عمل صالح ہے، اور اگر قلب کی اصلاح نہیں ہوئی تو نماز اور روزوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کون سے اعمال میں رکھے جائیں گے، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، کہ تباہی اور غارت گری ہے ان نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور ہم یراؤن صرف ریاکاری کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ ان کی جو ہے نماز جو ہے وہ ضائع جائے گی، نہیں، صرف ضائع نہیں جائے گی، نماز اگر صحیح نہ ہو تو وہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ساہون، یہ جو ساہون کا جو لفظ ہے نا، در حقیقت اگر اس کا آپ کھوج لگائیں نا تو یہ اس سے مراد ہوتا ہے مر جانا، مردہ۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اپنی نماز کے حوالے سے وہ مردہ ہیں۔ یہ جو ساہون کا جو مطلب ہے وہ مردہ ہے۔ یہاں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بے خبر ہیں، بے خبر نہیں ہے۔ ساہون کا جو ہے اس کا مطلب ہے مردہ۔ عربی زبان میں اس کو سام کہتے ہیں، سام کا مطلب ہے مردہ، مرنا، اور فارسی اس میں سریانی زبان میں ساہ کہتے ہیں۔ ساہون کا مطلب ہو گیا کہ جو اپنی نمازوں میں مردہ ہیں۔ نمازوں میں مردہ کیسے ہوتا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب حاضر ہے تو زندہ ہے، اور قلب کی حاضری نہیں ہے تو مردہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ، نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا، ایک تو شرک جلی ہے اور ایک خفی ہے۔ جلی کا خطرہ نہیں ہے زیادہ کیونکہ وہ واضح ہے، اور شرک خفی کیسا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک سورہ اخلاص کا ورد کر رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کے بیان کے وقت آپ شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ توحید کا بیان، یہ سورہ اخلاص کی تلاوت خالصتاً اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، نفس کے لیے ہے، اور جو عبادت نفس کی وجہ سے کی جائے وہ اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس طریقے سے مدد کرو کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جب کسی کی مدد کرنے میں اتنا خفیہ اور پوشیدہ رکھنا ہے اس عمل کو، تو رب کی عبادت کا تو بڑا مقام ہونا چاہیے نا۔ یہ حدیث جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے، اور اس کے الفاظ جو ہے، اب دیکھیں حضور سے تعلق کیسا تھا ان کا۔ یہ جو الفاظ ابو ذر غفاری نے استعمال کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی، کہ میرے دوست نے کہا، ان اخشى اللہ، کہ خشیت الہی میں، کانی اراہ، کہ میں خشیت الہی میں اس درجے پر پہنچ جاؤں کہ میں اسے دیکھ لوں۔ خشیت الہی میں، یاد رکھیں ہم نے طریقت کی جب تشریح کی ہے تو اس کے 4 باب بتائے ہیں۔ پہلا اس کا باب بتایا ہے ذکوریت، دوسرا بتایا ہے قشیت، اور تیسرا بتایا ہے خشیت۔ تو یہ تیسرے باب کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان اخشى اللہ، کہ میں خشیت الہی میں ایسا ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے حضور اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، سکھانے کا انداز ہے۔ کانی اراہ، کہ میں اسے دیکھوں، فإن لم أكن أراه فإنه يراني، اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو دیکھوں، فإني يراني، تو پھر ایسا ہو جاؤں کہ وہ مجھے دیکھے۔ یہ دیدار الہی کی بات ہے۔ اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جہاں بھی قرآن مجید میں دیدار کے حوالے سے، ملاقات الہی کے حوالے سے جہاں بھی بات آتی ہے نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے دیدار کی بات ضرور ہے قرآن میں، لیکن یہ مرنے کے بعد، یوم محشر کے بعد ملاقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ بھائی اس حدیث میں تو یہ ہے کہ دوران عبادت دیدار ہو جائے، یہ مرنے کے بعد کی بات کہاں ہے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ دوران عبادت تو اس کو دیکھ لے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی ملاقات جو ہے وہ یوم محشر کے بعد کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ وہ بعد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب جب تو عبادت کرے، اس وقت عبادت میں تیرا رب سے رابطے کا عالم یہ ہو کہ پردے سارے ہٹ جائیں، حجابات سارے ہٹ جائیں، اور تو رب کو دیکھے اور رب تجھے دیکھے۔ اور یہ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ہے، اور اس میں آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جمع اللہ اولین والآخرین۔ اب یہ بات ہو رہی ہے یوم محشر کی، کہ جب اولین اور آخرین سب
جمع ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین ینادی مناد فی صعید واحد من بطنان العرش، کہ اللہ تعالیٰ جب اولین اور آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا، بطنان العرش، عرش کے پایوں سے صدا دے گا۔ کیا صدا دے گا؟ این اہل المعارفہ باللہ، کہ اے معرفت الہی والے لوگوں کہاں ہو؟ این المحسنون، اے درجہ احسان والو کہاں ہو؟ کہاں ہیں اللہ کی معرفت رکھنے والے؟ کہاں ہیں صاحبان احسان؟ فرمایا لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ کے سامنے آ کھڑا ہوگا، پس وہ فرمائے گا، حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، وہ فرمائے گا تم کون ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرے گروہ سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صاحبان احسان جو دیدار الہی میں چلے گئے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام تمہیں کرتے نظر آئیں کہ جس کو تم کتاب و سنت کی روشنی میں غلط سمجھتے ہو، تو ان پر اس کا الزام نہ لگانا، وہ اس راستے پر نہیں ہے۔ تم اگر صاحب احسان کو دیکھو جو درجہ احسان پر ہے، اور تم دیکھو کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس پر اس کا الزام نہ لگانا۔ یہ اس بات کا مطلب ہے جو تمام صوفیاء نے بات دہرائی ہے اور کہی ہے، یہاں تک کہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے بھی اس بات کو دہرایا اور کہا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو وہ قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا یہ فرمان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا حضور کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے اس کے لیے؟ ما علی المحسنین من سبیل، کہ اس راستے کے تھوڑی ہیں وہ جن کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے فلاں گناہ کر دیا۔ اس کے بارے میں فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، کہ صاحب احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، لہذا تم بھی تانا زنی کی کوئی راہ نہ نکالو، میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، ما علیکم من سبیل ادخلوا الجنہ برحمتی، اس کے بعد جو لفظ ہیں عربی زبان میں وہ سنیں، ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد حضور مسکرائیں گے، لقد نجاہم اللہ من احوال بوائق القیامہ، کہ قیامت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے، ان لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں چل رہی ہوں گی، لوگوں کی قوالیاں ہو رہی ہوں گی، وہ کہیں گے جی آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں فاسٹ ٹریک سے۔ یوم محشر میں اعلان ہو رہا ہے کہ اہل معرفت کہاں ہیں، محسن دیدار کرنے والے کہاں ہیں، اور لوگ جھٹلا رہے ہیں کہ دیدار ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ معرفت والا کون سا علم ہے؟ کوئی علم نہیں ہے، کسی حدیث میں ذکر نہیں آیا۔ اتنے بڑے بڑے جاہلین پیدا ہو گئے ہیں اس دور میں۔ ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی اکون محسنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسن کب بنوں گا؟ تو حضور نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ اذا قال جیرانک انت محسن، کہ جب تیرا پڑوسی کہے کہ تو محسن ہے۔ ہمارے پڑوسی تو نہیں کہیں گے، ہمارے پڑوسی تو کہتے رہتے تم نے اپنی گاڑیاں ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کی ہے، تم تو بہت ہی جو ہے پھٹے باز آدمی ہو۔ اب حضور نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اذا قال جیرانک انت محسن۔ اچھا، اب وہ آگے دیکھنے یہ بات، متی اکون محسنا، کہ یا رسول اللہ میں محسن کب بنوں گا؟ اذا قال
جیرانک، کہ جب تیرا پڑوسی کہے انت محسن فانت محسن، جب تیرا پڑوسی کہہ دے کہ تو محسن ہے تو پھر تو محسن ہے۔ وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اور اگر تیرا پڑوسی کہہ رہا ہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ برابر میں رہنے والا پڑوسی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو ہے الفاظوں کا، الفاظ میں ایک فرق آ گیا ہے۔ لفظ تھا جبرانو کا اور ہو گئے انہوں نے لکھ دیا ہے جیرانو کا۔ جو لفظ جبران ہے نا، یہ سریانی زبان میں جبران مرشد کو کہتے ہیں۔ یعنی اس حدیث درجہ احسان، اس کی گواہی پڑوسی کیسے دے گا؟ ہے جی، چلو پاکستان میں کہہ لو جی میرا پڑوسی مسلمان ہے، تو یہاں اگر کوئی یو کے میں رہتا ہو، مطلب ہمارا پڑوسی جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ ہم کو کیسے پہچانے گا کہ یہ محسن ہے؟ کیونکہ ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جو مرشد ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا، تو دلوں کو جوڑنے والے کو سریانی میں جبران کہتے ہیں، جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ یعنی دل کا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا اس میں، جبران کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا۔ وہیں سے جبریل نکلا ہے، وہیں سے جبریل نکلا ہے، دو عالموں کو جوڑنے والا۔ وہیں سے جبروت نکلا ہے، یعنی بارڈر کا عالم ہے نا یہ۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.